کیا آپ پاکستان میں کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس پر نہ آپ ایف آئی آر کٹوا سکتے ہیں اور نہ آپ اس پر عدالت میں مقدمات چلا سکتے ہیں؟ خدا نخواستہ اگر کسی ریزن کی بنا پر عدالت آپ کو سزا سنائے تو کیا آپ اسی شخص کے بارے میں جانتے ہیں جو نہ صرف آپ کی سزا کو کم کر سکتا ہو بلکہ اسے معاف بھی کر سکتا ہو؟ کیا آپ کو صدر پاکستان کا نام پتہ ہے؟ پہلے دونوں سوالوں کا جواب تو آپ کو تیسرے سوال میں ملا ہوگا، بٹ آئی ایم اسٹل شیور کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کا آنسر نیگیٹو ہوگا۔ بٹ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ کس کا ہے یہ تم کو انتظار میں ہونا۔ تو چلیے اس شخصیت اور پرسنالٹی کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں۔ چلو 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین نافذ کیا گیا اور پہلے آئین کے تحت گورنر جنرل کی جگہ صدر پاکستان کا عہدہ متعارف کرایا گیا، اور اسی طرح سکندر علی مرزا کو پاکستان کے پہلے صدر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اس سے پہلے یعنی 1947 سے لے کر 1956 تک صدر کی تمام تر اختیارات اور رسپانسبلٹیز گورنر جنرل کی ذمہ تھی۔ آرٹیکل نمبر 41 آف 1973 کانسٹیٹیوشن صدر کو پاکستان کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ یعنی سربراہ قرار دیتا ہے۔ صدر کی بیسک فنکشن پرائم منسٹر کے تعاون سے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدر کو فیڈریشن کا ایز اے سمبل آف یونٹی کے طور پر بھی مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صدر کے اور بھی بہت سے اختیارات اور رسپانسبلٹیز ہے، لیکن انہیں ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ صدر بننے کے لیے کون سے شرائط و لوازمات چاہیے اور صدر کیسے الیکٹ ہوتا ہے۔ صدر بننے کی جو سب سے پہلی شرط ہے وہ ہے پاکستانی سٹیزنشپ، یعنی کوئی بھی غیر ملکی جس کے پاس پاکستانی نیشنلٹی نہ ہو وہ صدر پاکستان کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدر کا مسلمان ہونا بھی لازمی ہے، یعنی کوئی بھی غیر مسلم صدر پاکستان نہیں بن سکتا۔ صدر کی منیمم ایج 45 سال ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ صدر ممبر آف پارلیمنٹ بننے کے لیے بھی ایلیجیبل ہونا چاہیے۔ اب صدر کا انتخاب الیکٹورل کالج کرتا ہے۔ الیکٹورل کالج سینٹ، نیشنل اسمبلی اور 4 پروونشل اسمبلیز پر مشتمل ہوتا ہے۔ کوئی بھی پارلیمنٹرین صدارتی الیکشن کے لیے کینڈیڈیٹ نامینیٹ کر سکتا ہے۔ الیکشن کمشنر آف پاکستان نامینیشنز کی کلیکشن کے بعد الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرتا ہے۔ اسی طرح الیکشن کے دن ہر ایک ایم پی اے اپنی ریسپیکٹیو اسمبلی میں ووٹ ڈالتا ہے، جبکہ پارلیمنٹرینز یعنی سینیٹرز اور ایم این ایز ایک جوائنٹ سیشن میں ووٹ ڈالتے ہیں۔ اب یہاں ایک پوائنٹ نوٹ کیجیے گا کہ صدارتی الیکشن کے لیے پارلیمنٹ یعنی سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں 1 مین 1 ووٹ کا سسٹم چلتا ہے۔ فار ایگزامپل کینڈیڈیٹ اے کو 100 ایم این ایز اور 50 سینیٹرز نے ووٹ ڈال دیا تو اس کینڈیڈیٹ کے حق میں آ گئے 100 + 50 یعنی 150 ووٹ۔ لیکن پروونشل اسمبلیز میں ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ پروونشل اسمبلیز میں کوئی بھی کینڈیڈیٹ کتنے بھی ووٹس حاصل کرے اسے ایک فارمولے کے تحت کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، اور اس کیلکولیشنز کے بعد جو آنسر آ جاتا ہے اسے اس کینڈیڈیٹ کا ایکچول مینڈیٹ قرار دیا جاتا ہے، اور وہ فارمولہ ہے کینڈیڈیٹ نے پروونشل اسمبلی میں جتنے ووٹس حاصل کیے ہیں ملٹیپلائی بائی سب سے چھوٹی اسمبلی کی اسٹرینتھ ڈیوائڈ بائی کینڈیڈیٹ نے جس اسمبلی میں ووٹس حاصل کیے ہیں اس کی ٹوٹل اسٹرینتھ۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک پریکٹیکل ایگزامپل لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل کینڈیڈیٹ اے نے کے پی اسمبلی میں 100 ووٹس حاصل کیے، تو 100 ملٹیپلائی بائی سب سے چھوٹی اسمبلی کی اسٹرینتھ جو کہ بلوچستان ہے اور اس کی اسٹرینتھ ہے 65، تو 100 ملٹیپلائی بائی 65 ڈیوائڈ بائی کینڈیڈیٹ نے جس اسمبلی میں ووٹس حاصل کیے ہیں اس کے ٹوٹل اسٹرینتھ، کے پی اسمبلی کی ٹوٹل اسٹرینتھ ہے 124۔ 100 ملٹیپلائی بائی 65 ڈیوائڈ بائی 124، اس سے آنسر آ جاتا ہے 52.4۔ اسی طرح یہ فارمولہ ہر ایک پروونشل اسمبلی میں لاگو کیا جاتا ہے، اور
آخر میں پارلیمنٹیرینز ووٹس کے ساتھ پروونشل اسمبلیز کی ووٹس کو ایڈ کیا جاتا ہے اور جس کینڈیڈیٹ کا زیادہ سکور آ جاتا ہے وہی ایز اے پریزیڈنٹ الیکٹ کیا جاتا ہے۔ الیکشن جیتنے کے بعد صدر چیف جسٹس آف پاکستان سے حلف لیتا ہے۔ میں ڈاکٹر عارف الوی صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ اور اسی طرح حلف لینے کے بعد صدر کے تمام تر اختیارات اور رسپانسبلٹیز اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ صدر پاکستان کے اختیارات اور پاورز ہم 5 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں: لیجسلیٹو پاورز، ایگزیکٹو پاورز، ملٹری پاورز، جوڈیشل پاورز اینڈ فارن افیئرز۔ صدر پاکستان کہیں بھی کسی بھی وقت نیشنل اسمبلی یا سینٹ یا دونوں کا جوائنٹ سیشن بلا سکتا ہے۔ صدر پاکستان کو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں خطاب کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اس کے علاوہ صدر پاکستان کسی بھی نیشنل ایشو پر ریفرینڈم کرا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ سے بل پاس ہونے کے بعد اسے فائنل اپروول کے لیے صدر کے پاس بھیجا جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر صدر پاکستان وزیر اعظم کے کہنے پر قومی اسمبلی تحلیل کر سکتا ہے۔ صوبوں کے لیے گورنرز کا انتخاب، اٹارنی جنرل کا انتخاب، الیکشن کمشنر آف پاکستان کا انتخاب، نیشنل فائنانس کمیشن کے ممبرز کا انتخاب، نیشنل اکنامک کونسل کے ممبرز کا انتخاب، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے ممبرز کا انتخاب، جنگی صورت میں یا کسی معاشی بحران کی صورت میں یا کسی اور سنگین صورت میں ملک کے کسی حصے یا پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنا صدر کے ایگزیکٹو پاورز میں شامل ہے۔ صدر آرمی کا کمانڈر ان چیف ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی ملک کے ساتھ جنگ ڈکلیئر کر سکتا ہے، امن قائم کر سکتا ہے، کسی بھی ملک کے لیے آرمی بھیج سکتا ہے، اور وہ تمام آرم فورسز کی چیفز کا سلیکشن بھی کرتا ہے۔ صدر کی جوڈیشل پاورز میں چیف جسٹس آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ، سپریم کورٹ کے دوسرے ججز کی اپوائنٹمنٹ، ہائی کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ اور ان کی سیلریز کی اپروول اور ان کی ٹرانسفر کے ساتھ ساتھ کسی بھی مجرم کی سزا کو معاف کرنا یا اس میں کمی کرنا شامل ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے لیے ریپریزنٹیٹیو کا انتخاب، فارن کنٹریز کے لیے ایمبیسڈر کا انتخاب یا کسی بھی ملک کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ سائن کرنا پاور آف پریزیڈنٹ آف فارن افیئرز میں شامل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا صدر پاکستان کو امپیچ یعنی ہٹایا جا سکتا ہے، جس طرح یوسف رضا گیلانی نواز شریف کو نااہل کر کے ہٹایا گیا اور عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا؟ تو اس کا جواب ہے ہاں۔ صدر پاکستان کو 2 ریزنز کے بنا پر ہٹایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 جب وہ آئین کی خلاف ورزی کرے، نمبر 2 جب وہ فزیکلی یا مینٹلی آفس ہولڈ کرنے کی کیپیبلٹی نہ رکھتا ہو۔ ان دونوں صورت میں صدر کو ایک خاص پروسیجر کے تحت ہٹایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے پارلیمنٹ کے کسی بھی ہاؤس، چاہے نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، اس میں صدر کے خلاف ایک ریزولوشن پیش کیا جاتا ہے جس میں صدر کی انکیپیبلٹی مینشن کی ہوتی ہے۔ سمپل میجارٹی سے پاس ہونے کے بعد اسے اسپیکر کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ اسپیکر 3 دن کے اندر اس کی ایک کاپی پریزیڈنٹ کو بھیجتا ہے۔ پریزیڈنٹ کو کاپی بھیجنے کے پہلے اور دوسرے ہفتے کے درمیان اسپیکر پارلیمنٹ کی جوائنٹ سیشن بلاتا ہے۔ جوائنٹ سیشن میں صدر کو اپنی صفائی پیش کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ صفائی پیش کرنے کے بعد بھی اگر جوائنٹ سیشن یعنی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے ممبرز 2/3 میجارٹی یعنی 2/3 اکثریت کے پاس یہ فیصلہ کرے کہ صدر کو ہٹایا جائے تو اسی وقت صدر کو مستعفی کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی ہمارے صدر پاکستان کے بارے میں ایک شارٹ سٹوری۔ ناؤ آئی ہوپ کہ آپ کو صدر پاکستان کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا۔ سی یو ان نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔